معزز سامعین، گزشتہ نماز تراویح میں دوسرا پارہ پڑھا گیا، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، سورۃ البقرہ میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ چار مضامین مرکزی طور پر بیان ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے احکامات ہیں جن کو کہتے ہیں امور مصلحہ، انسان کے نفس کی اصلاح کے لیے۔ بعض ایسے امور ہیں جن کا تعلق معاشرے کی اصلاح سے ہے، ان کو مفسرین کہتے ہیں امور انتظامیہ، یہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہوں گے۔ تو ہمارا جو سبق چل رہا تھا پہلے پارے کے آخر میں، یہ رسالت کے عنوان پر چل رہا تھا، اور آج کے سبق میں یعنی دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ رسالت پر ایک شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، قبلہ بیت المقدس تھا، پھر بیت اللہ خانہ کعبہ یہ قبلہ بنا۔ اب وہ اہل کتاب جن کے دلوں میں ضد اور عناد بھرا ہوا تھا، جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئیں اور لوگ آپ کے قریب ہوں، انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب بیت اللہ کیوں بن گیا؟ تو رب نے پہلے ہی فرمایا، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے، کس نے ان کو قبلے سے پھیر دیا جس قبلے پر یہ پہلے تھے؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے۔ ایک جواب اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ دیا اور دوسرا حکیمانہ جواب دیا۔ حاکمانہ جواب تو یہ دیا، قل للہ المشرق والمغرب، تو کہہ دے میرے پاک پیغمبر، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم کون ہوتے ہو رب سے پوچھنے والے کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ اللہ کی مرضی، وہ جدھر اپنے بندوں کو رخ کرنے کا حکم دے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دوسرا جواب اللہ نے حکیمانہ دیا اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک مرکزی مقام عطا فرمایا ہے، ایسی اللہ نے اس امت کے قبلے کو بھی مرکز میں بنایا ہے۔ تو فرمایا اس لیے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اور اسی صفحے کے آخر میں فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جو اہل کتاب اعتراض کرتے ہیں نا، یہ خواہ مخواہ ضد کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ جس طرح بندہ اپنے سگے بیٹے کو جانتا ہے، اس طرح یہ جانتے ہیں کہ یہ قبلے والا مسئلہ بالکل اللہ کے حکم کے مطابق درست ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اور اس طرح آگے چل کے اللہ آیت نمبر 151 میں فرماتے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، دیکھتے نہیں ہو میں نے تمہیں عظمت والا رسول دیا ہے، ایسے ہی تمہیں عظمت والا قبلہ بھی عطا فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، تم میری عبادت تو کرو، تم جدھر میں نے حکم دیا اس کی اطاعت تو کرو، اعتراض نہ کرو، تم اطاعت کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے انعامات تمہارے اوپر نازل فرماتا ہے۔ واشکروا لی ولا تکفرون، شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ چونکہ اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت اعتراض کیے گئے اور اس طبقے کی طرف سے کیے گئے جو پڑھا لکھا تھا، تو ظاہر بات ہے یہ آپ کے لیے دکھ کا باعث تھا۔ جب دکھ کا باعث ہو تو پھر اللہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ فرمایا وَاسْتَعِينُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اور اگر اللہ کی راہ میں کسی کی جان بھی چلی جائے تو وہ بھی ناکام نہیں ہوا، بلکہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، دنیا والے یہ سمجھتے ہیں یہ مر گیا ہے، لیکن وہ تو ہمیشہ کی زندگی پا کے جنت کا مہمان بن جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آزمائشیں تو آئیں گی، کبھی مال میں، کبھی جان میں، کبھی پھلوں کی کمی میں، لیکن جس نے صبر کیا اس کے لیے بشارت ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ مسئلہ توحید کا ذکر فرماتے ہیں جی، آیت نمبر 163 میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کو یاد ہوگا شروع میں
یا ایھا الناس اعبدوا پہ مسئلہ توحید کا ذکر کیا تھا، پھر مسئلہ رسالت کا بیان ہوا، دوبارہ اللہ اس مسئلہ توحید کو ذکر کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف کون ہے جی؟ اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں، حاجت روا و مشکل کشا کوئی نہیں، تمہاری بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں۔ اس پر دلیل کیا ہے یا اللہ؟ اللہ نے آگے دلائل دی، عقلی دلائل، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، وہ پانی کی پیٹھ پر تیرتی ہوئی کشتی اور جہاز کو دیکھو، اس کے چلنے میں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے جو اللہ نے پانی برسایا اس پانی کی بوند بوند ٹپکنے میں، فاحیا بالارض بعد موتها، پھر مردہ زمین کے بنجر اور زمین کے لہلہاتے ہوئے کھیت پیدا کرنے میں، وبث فیہا من کل دابہ، کائنات میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلانے میں، وتصریف الریاح، ہواؤں کے جھونکے چلانے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، بادل جو آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکے ہوئی ہیں، لآیات لقوم یعقلون، ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن آگے اللہ شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھو بعض لوگ ایسے ہیں اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے، ان کو معبود بنا بیٹھے ہیں، حالانکہ قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں کام آئے گا تو صرف رب کی رحمت ہی کام آئے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لوگو حلال کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، آیت نمبر 172 ہے جی۔ اے ایمان والو حلال چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کا شکر ادا کرو اگر اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو۔ رمضان کے روزے جو ہے نا جی، یہ انسان کو حلال خوری کی پریکٹس کرواتے ہیں۔ پانی موجود ہے، پیاس لگی ہے اور کھانا موجود ہے، بھوک لگی ہے، نہیں کھاتا بندہ، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ اس بات کی تیاری ہے کہ جن کھانوں سے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے نا، ان سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تیاری کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کچھ حرام چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں، انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے مردار حرام کی ہے، بغیر ذبح کے جو جانور مر جائے وہ کیا ہے؟ مردار ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ بے شک اس کی سجی بنا لی جائے پھر بھی وہ جائز نہیں ہے۔ سجی کہتے ہیں سستی مل جاتی ہے، مرغا پورا جناب 150 روپے میں مل جاتا ہے تیار شدہ۔ اللہ فرماتا ہے جس پہ میرا نام نہ لیا جائے بغیر ذبح کے، بغیر تکبیر کے، وہ کیا ہے؟ مردار ہے، وہ حرام ہے، اس سے بچو۔ والدم، دم مسفوح، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نامزد کر دی جائے وہ بھی حرام ہے۔ اگر اس لفظ پہ غور کریں تو میں چھوٹی سی بات سمجھاؤں، جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ سجاد صاحب کہیں ستون گر نہ جائے، بڑا مسئلہ ہے، وہ زور لا کے بیٹھے، تھوڑا آگے آ جاؤ، ستون چھوڑ دیں، غیر اللہ کا سہارا چھوڑ دیں، اللہ کے سہارے پہ بیٹھے۔ تو فرمایا جی اہل وما اہل بہ لغیر اللہ، اہل نکلا ہے جی ہلال سے، اور ہلال آپ جانتے ہیں پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، اسی سے بنی ہے ہلال کمیٹی۔ ہلال کمیٹی انشاءاللہ ہر بندے کو بات سمجھ آئے گی، آسان سی بات ہے۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کیوں کہتے ہیں؟ ورنہ چاند کو تو قمر کہتے ہیں، 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں، پہلی رات کے چاند کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ پہلے وقتوں میں طریقہ یہ تھا کہ جو ہی مغرب کی نماز پڑھی لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، اونچی جگہ پہ چڑھ گئے چاند دیکھنے کے لیے۔ اب جناب ہاں بھائی تجھے نظر آیا؟ نہیں آیا جی۔ قاری صاحب نظر آیا؟ جی نہیں آیا جی۔ حضرت آپ کو نظر آیا؟ نہیں آیا جی۔ او ہو، اتنے میں ایک بندہ بولا او دیکھو وہ نظر آ گیا، کدھر ہوئے؟ او ادھر۔ پھر دوسرے نے کہا او ادھر، او ادھر۔ یہ او او کی جو آوازیں اٹھتی ہیں نا، ان آوازوں کے اٹھنے کو ہلال کہتے ہیں۔ یہ وہ چاند ہے جس پر آوازیں اٹھتی، او چاند دیکھو، او چاند دیکھو، او چاند دیکھو۔ اب وہ لفظ جو پہلی رات کے چاند کے لیے بولا جاتا ہے وہی لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ کھانے کی چیز ہو جس پہ نام اللہ کے علاوہ کسی اور کا اٹھ گیا نا، او دیکھو جی فلاں کے نام کی نیاز ہے، او دیکھو جی فلاں کے نام کی نظر تیار ہوئی ہے، دیکھ تیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کھانے پر
میرے علاوہ کسی اور ہستی کا نام آ جائے اس کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، وہ کھانا بھی جائز۔ آگے چلیے جی، اب اگلا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ کا شروع ہونے والا ہے جی۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ شروع ہونے سے پہلے آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی صفات کو بیان کیا، اور جو بندہ فروعی مسائل میں الجھا رہے وہ کبھی جہاد نہیں کر سکتا۔ جہاد چھوڑنے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں الجھے ہیں ایسے کہ جناب فروعی مسائل میں ہاتھ اتھے بننے نے کتنے بننے نے، پیر اتھے رکھنے نے کہ اتھے رکھنے نے، اس پہ جھگڑا کر کر کے بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا مسئلہ شروع کرنے سے پہلے کیا فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اس سے پہلے چونکہ قبلے کا مسئلہ تھا نا، اللہ نے فرمایا وہ سارا دین اسی میں نہیں کہ منہ ادھر کرنا یا ادھر کرنا، نکلو اس سے، اب اس سے سارا اسی میں نہ پڑے رہو، اسی بحث میں نہ پڑے رہو، اب اس سے نکلو، دین کے کام اور بھی بہت ہیں۔ کون سے کام یا اللہ؟ فرمایا ایمان پہ محنت کرو، اللہ کی توحید، آخرت کے دن پر، فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر، مال دو اللہ کی راہ میں قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو، مانگنے والوں کو، غلاموں کو آزاد کرنے میں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اور ہر حال میں صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ جس کے اندر یہ صفتیں آئیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ سچے بھی ہوں گے اور یہ لوگ تقوی والے بھی ہوں گے۔ اس کے بعد اصلاح معاشرہ کا قانون ہے جی قصاص کا، کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ جہاد ہوتا ہے امن کے لیے، اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرے، رب کہتا ہے قاتل کو قتل کرو بدلے میں، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اور قاتل کے ورثاء اگر دیت پر راضی ہو جائیں تو فرمایا دیت ادا کر دی جائے تاکہ معاشرے کے اندر امن رہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے اگلا قانون بیان ہوا جی آیت نمبر 180 میں، جس میں فرمایا موت کے وقت وصیت کرنی ہو تو وصیت انصاف کے ساتھ کی جائے، کسی وارث کو محروم نہ کیا جائے۔ ایک آدمی وصیت کرنے لگا ہے، قریب بیٹھنے والا بندہ اگر دیکھتا ہے کہ جناب یہ کسی بیٹے کو یا کسی وارث کو محروم کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے اسے سمجھائے، اپنی عاقبت برباد نہ کر، اپنی قبر کو اندھیرا نہ کر، فرمایا کسی وارث کو حق میں محروم نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اصلاح نفس کے لیے قانون ہے جی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیا فرض کیے گئے ہیں جی؟ جیسا کہ پہلے لوگوں پر بھی فرض کی، یہ اصلاح نفس کے لیے، کیونکہ جہاد کے لیے اصلاح نفس ضروری ہے۔ بندہ اللہ کے ساتھ جتنا تعلق پختہ ہوگا اتنا ہی مجاہد بنے گا، جتنا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہوگا اتنا ہی جہاد سے بزدل ہو کر بھاگے گا۔ روزے فرض کی گئے ہیں، جہاد میں مشقت بھی ہوتی ہے، بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، پیاس بھی کرنی پڑتی ہے، اس کی تیاری اللہ نے روزے کے ذریعے کروائی، اور ساتھ بتایا ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے نا کہ چند دنوں کے مہمان ہیں روزے، اور ان اوقات کو قیمتی بنایا جائے، اس کی طرف اشارہ اللہ نے کیا ایام معدودات، چند دن ہیں، ان دنوں کو قیمتی بناؤ، اگلے سال پتہ نہیں رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے رخصت ارشاد فرمائی، جو بندہ مریض ہو وہ اور دنوں میں رکھ لے۔ رمضان کے اندر بندہ ٹھیک ٹھاک تھا، 2-4 دن بیمار ہو گیا، روزے نہ رکھ سکے، 3-4 رہ گئے، اس کو چاہیے کہ بعد میں قضا کرے۔ یہ بات ذہن میں رہے، فدیہ اس نے نہیں دینا جس سے 2-3 روزے رہ گئے ہیں، فدیہ تو اس مریض کے لیے ہوتا ہے جو بالکل ضعیف ہے، جو روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کے لیے فدیہ ہے، وہ فدیہ دے دے اپنے ہر روزے کے بدلے میں اتنا جتنا فطرانے کی مقدار پیسے یا گندم دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، بڑی پیاری بات ہے، توجہ کرنا۔ روزے کے مسئلہ بیان کرنے کے بعد آگے بھی روزے کے مسائل ہیں، بیچ میں فرمایا میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں نا میرے محبوب ان کو بتاؤ کہ میں رب تو بڑا قریب رہتا ہوں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ روزے رکھ رکھ کے کہیں پریشان نہ ہو جائیں، پر رب کو ملنا تو بڑا مشکل ہے جی، سارا دیہڑ بھوکی کڈو، پیاسی جناب رہو، اور رات کو جناب قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور جناب نہ رکوع مکے تو نہ قاری صاحب رکوع کرن، تو بڑا لمبا مسئلہ، بڑا مشکل کام ہے۔ رب کہتا ہے نہ میرے بندو، میں تو تمہارے محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، پریشان نہیں ہونا، تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ یا اللہ تو کتنا قریب ہے، کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اتنا قریب ہوں، جب تیرے پاس وقت ہو تو پکار، تیرا رب تیری پکار کا جواب دیا کرے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی رمضان کی راتیں حلال ہیں۔ شروع میں راتوں کا بھی روزہ ہوتا تھا نا جی، جیسے دن کا روزہ، بعض صحابہ سے ٹوٹا،
صحابہ پہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا، وہ انہی غلطیوں کو بنیاد بنا کے اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جہاں پہ صحابہ سے غلطی ہوئی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان بھی کیا ہے۔ مثلا یہاں پہ آپ دیکھیے، رمضان کی راتوں میں روزہ تھا، صحابہ سے روزہ ٹوٹا، اللہ نے ذکر کیا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم سے خیانت ہوئی، تم سے روزہ ٹوٹا، لیکن فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تمہارے اوپر رجوع بھی کیا، تمہیں معاف بھی کر دیا۔ جی صحابہ سے جہاں غلطی ہوئی ہے وہاں آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں غلطی کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کی طرف سے معافی کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ ہمیں صحابہ سے سچی عقیدت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آگے جناب آگے چلے جی، آیت نمبر 190 میں قتال کا حکم دیا گیا، قتال فی سبیل اللہ، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اور جہاں وہ ملیں ان کو قتل کرو۔ یا اللہ، یہ قتل کرنا یہ تو معاملہ بڑا خراب نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل کام نہیں ہے، اب بظاہر لوگ اس کو پسند بھی نہیں کرتے۔ رب نے کہا والفتنۃ اشد من القتل، جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے فتنے کو روکنے کے لیے جہاد اور قتال ضروری ہے۔ حرمت والے مہینوں میں قتال نہ کرو، 4 مہینے حرمت والے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، ان میں قتال نہ کرو، لیکن اگر کوئی پنگا لے اللہ کہتا ہے پھر نہ چھوڑو اس کو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہوتے ہیں۔ اب کوئی بندہ مجھے رجب کے اندر آ کے مارنا شروع کرے، میں کہوں صبر کر پتر، مہینہ پورا ہو جائے پھر میں بدلہ لے سکوں، وہ آ کے مہینہ کا کوٹ کھانا پھر بعد ہی دیکھا جائے۔ رب کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ آ کے لڑائی کرے پھر بے شک بدلہ لو، خود ابتدا نہ کرو۔ اس کے بعد اصلاح نفس کے لیے حج اور عمرے کا بیان ہے۔ جی حج اور عمرہ کس کے لیے ہوتا ہے بولو؟ حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ توجہ ہے سب حضرات کی، بڑے اہم مسائل ہیں، توجہ کریں گے تو پھر بندہ وہی بول رہا ہے جو میرے ساتھ آیا ہوا ہے۔ ترلائی والے بھی جاگ رہے ہیں سارے ساتھی کہ نہیں جاگ رہے؟ اس طرح سے ڈالانا نہ پھر ٹھیک ہے جی، ٹھیلے مٹھے نا۔ حج کی کتنی قسمیں بولیں جی؟ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع، نمبر 3 حج قران۔ افراد یہ ہے کہ آدمی صرف حج کرے، عمرہ ساتھ نہ کرے۔ تمتع یہ ہے جو ہمارے اکثر پاکستانی کرتے ہیں، یہاں سے ہم عمرے کا احرام باندھ کر جاتے ہیں، وہاں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، وہیں مکہ میں رہتے ہیں، حج کے دنوں میں وہاں اپنے ہوٹل سے مکہ سے یہ احرام باندھتے ہیں حج کا، یہ ہے حج تمتع۔ اور حج قران یہ ہے کہ یہیں سے جب ہم نے احرام کی چادریں باندھی ہیں تو دونوں کی نیت اکٹھی کر لی، حج اور عمرے کی۔ جو آدمی حج تمتع یا حج قران کرتا ہے، یعنی ایک سفر میں 2 کام کرتا ہے حج اور عمرہ، اس پر ایک اضافی قربانی، ایک تو وہ قربانی ہوتی ہے جو ہم یہاں بھی کرتے ہیں، حج تمتع اور حج قران کی قربانی اس پر لازم ہے۔ کیوں کہ ایک سفر میں 2 کام کیے، شکرانے کے طور پہ کر لے، اور اگر کوئی آدمی نہیں کر سکتا تو وہ 10 روزے رکھ لے، اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد حج کے احکامات کچھ مزید بیان ہوئی ہے جن کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی غلطی کا ذکر کیا، وہ حج کے دوران عرفات نہیں جاتے تھے، کہتے ہیں عرفات جائیں تو وہ لوگ جائیں جو باہر سے آئے ہیں، ہم تو یہاں کے مقامی ہیں، ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رب نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے باقی لوٹتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ کے ہاں سب بندے برابر ہیں، اللہ کے ہاں سب بندے کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ ایک اور ان کی غلطی، یعنی 9 ذوالحجہ کو عرفات میں دن گزارا، رات کو واپس آئے مزدلفہ میں، یہاں آ کے اپنے بڑوں کی کہانیاں چھیڑ دیتے، میرے دادے ان کیتا تھا، میرے پردادے ان کیتا، میرے فلاں نے یوں کیا تھا، میرے فلاں نے یوں کیا۔ رب نے کہا فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر الحرام میں آؤ اللہ کو یاد کیا کرو، اور کیسے؟ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جیسے اللہ کا ذکر کرتے ہو نا، جیسے بڑوں کا ذکر کرتے ہو نا، اس طرح اللہ کا کرو، بلکہ اللہ کا اس سے بھی بڑھ کے ذکر کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں حاجی 2 قسم کے ہیں، ایک حج پر گئے صرف دنیا ہی مانگتے رہے، یا اللہ مکان مل جائے، گاڑی مل جائے، فلاں مل جائے، فلاں مل جائے، اور دوسرا حاجی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے دنیا بھی مانگتا ہے آخرت بھی مانگتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اللہ سے دنیا بھی مانگنی، یہ نہیں کہ دنیا نہیں مانگنی، رب کہتا ہے مجھ سے دنیا بھی مانگو اور مجھ سے آخرت بھی مانگو، صرف دنیا نہ مانگو۔ اس کے بعد چونکہ جہاد کا بیان جاری ہے،
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 211 میں، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، جہاد سے بھاگنے والے بنی اسرائیل سے پوچھ کتنی ہم نے ان کو نشانیاں دی تھیں، لیکن وہ بھاگے نا، اعتراض کیا اور پھر سمجھا کہ جنت میں بھی ہم جائیں گے۔ رب کہتا ہے ایسے جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھا تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تمہارے پاس پہلے ایمان والوں کی مثال نہیں پہنچی۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ رب کہتا ہے ایمان والوں کو جھنجھوڑا گیا، دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، یہاں تک کہ رسول اور اہل ایمان پوچھنے لگے رب کی مدد کب آئے گی؟ رب نے بتایا الا ان نصر اللہ قریب، ڈٹے رہو میری مدد ان قریب آنے والی ہے۔ تو معلوم ہوا انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر انسان دین حق پہ کھڑا ہے اللہ کی مدد ضرور اس کا ساتھ دے گی، کہو انشاءاللہ۔ آگے اصلاح معاشرہ کے لیے کچھ برائیوں سے روکا گیا ہے، مثلا شراب اور جوئے سے منع کیا گیا، مشرکات اور مشرکین سے نکاح سے روکا گیا۔ ولا تنکحوا المشرکات، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، مشرک مردوں سے بھی نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، شرک سے توبہ نہ کریں۔ رب کہتا ہے ایک باندی ہو، لونڈی ہو ایمان والی، اللہ کے ہاں اس کی مشرکہ آزاد عورت سے بھی زیادہ عزت ہے۔ ایک بندہ غلام ہو ایمان والا، اللہ کے ہاں اس غلام کی عزت اس آزاد سے زیادہ ہے جو ہے آزاد لیکن شرک کرتا ہے رب کے ساتھ۔ اس کے بعد ظاہری نجاستوں کا بیان ہوا، حیض کے دنوں میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد ایلا کا مسئلہ ہے جی، بڑا اہم مسئلہ ہے، توجہ کرنا۔ ایلا کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم، پھر 4 مہینے گزر گئے۔ کتنے مہینے جی؟ 4 مہینے تک وہ نہ گیا تو اس کی بیوی اس کی نکاح سے نکل جائے گی۔ ہاں اگر 4 مہینے سے پہلے وہ چلا گیا تو کیا ہوگا؟ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، وہ ہم 7ویں پارے میں پڑھیں گے، وہیں بیان کریں گے۔ قسم کا کفارہ دینا ہوگا لیکن بیوی اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ جائز ہے، حلال ہے۔ الہ کا مسئلہ بیان کیا۔ اس کے بعد طلاق والوں کی عدت بیان کی کہ 3 حیض اس کی عدت ہے۔ زمانہ جہالت میں طلاق کے سلسلے میں ایک اور بڑی جہالت برتی جاتی تھی۔ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا، عدت کے گزرنے کے دن قریب آتے رجوع کر لیتا، پھر بیوی بنا لیتا، 2 دن رکھی پھر طلاق دے دی، پھر مڈے سے عدت شروع ہو، پھر جب عدت قریب آتی پھر رجوع کر لیتا۔ نہ تو اس کو آزاد کرتا نہ اس کو بیوی بنا کر رکھتا۔ شریعت نے پابندی لگائی، بھائی یہ جو رجوع والی بات ہے یہ 2 تک ہے، تیسری کے بعد رجوع ختم، تیسری کے بعد رجوع کیا ہے؟ ختم ہے، بس 2 کے بعد رجوع کر سکتے ہو۔ اب وہ 2 خلا کی صورت میں ہوں یا طلاق کی صورت میں ہوں، رجوع ہے، تیسرے کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب عورت عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد رضاعت کا مسئلہ ہے جی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، بچے والیاں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال تک۔ کتنے سال تک جی؟ 2 سال۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم دودھ کسی اور سے پلوانا چاہو اس کی بھی اجازت ہے، صرف جس عورت سے دودھ پلواؤ اس کو مزدوری دے دیا کرو، باقی بچے کے والد پر لازم ہے خرچہ دینا اور بچے کی والدہ پر لازم ہے بچے کا دھیان کرنا اور دودھ کا انتظام کرنا۔ آگے بیوہ کی عدت کا بیان ہے جی، فرمایا کہ جو ان کے شوہر فوت ہو جائیں 4 مہینے 10 دن ان کی عدت ہے۔ کتنی جی؟ زور سے بولو، تو نہیں فوت ہونا انشاءاللہ، اپنے وقت ہی فوت ہو۔ قاری صاحب پوچھ رہے ہیں 4 مہینے 10 دن جو ہیں یہ انگریزی تاریخ کے حساب سے ہیں یا اسلامی چاند والی تاریخ ہے؟ تو شریعت کے احکامات چاند کی تاریخ سے ہوتے ہیں، یہ چاند والی تاریخ کے مطابق سے 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت ہے جی۔ اس کے بعد بیچ میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسئلے، نکاح کے مسئلے بیان کرنے کے بعد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور میرے نکاح چ نہ پہ رہے ہو، کوئی نماز والے پاسے بھی دھیان کرے۔ سمجھ آئی حکیم صاحب؟ میرا نکاح چکر نہ پہ رہے ہو، کوئی نماز کی طرف بھی دھیان کرنا، نمازوں کی بھی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ جہاد کا مسئلہ جاری تھا، یہ تو بیچ میں اصلاح معاشرہ کے کچھ قوانین ہوئے، پھر واپس پلٹے جہاد کی طرف۔ اور جہاد میں سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے وہ جان کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے جی؟ کہ میں شہید نہ ہو جاؤں، یہ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اس خطرے کو نکالا اللہ تعالیٰ نے اور ایک مثال کے ذریعے نکالا۔
الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ان ڈرنے والوں کو واقعہ سناؤ، ان لوگوں کا جو موت کے ڈر سے بھاگے تھے۔ اب بھاگے کسی علاقے میں بیماری آئی کہیں مر نہ جائیں، یہاں سے بھاگو جی، تو بھاگے تو فقال لهم اللہ موتوا، بھاگ رہے تھے راستے میں اللہ نے سب کو موت دے دی، اللہ نے سب کو کیا دے دی؟ ثم احیاهم، پھر اللہ نے اٹھایا۔ اور اللہ نے پوچھا بتاؤ بھائی موت سے بھاگ سکتے ہو بھلا کوئی؟ تو فرمایا موت سے نہ ڈرا کرو، موت تو بستر پر بھی آنی ہے، شکر نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں آ جائیں، اس سے اچھی اور کون سی موت ہوگی؟ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتے ہیں، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ اللہ کہتے ہیں بعض لوگ جہاد کا نام تو بڑے شوق سے لیتے ہیں، لیکن جب جہاد کرنا پڑ جائے پھر بھاگتے ہیں۔ اور مولوی صاحب نے بڑی تقریر کی نا جہاد پہ، اپنا ہی نام لوں، میں نے تقریر کی، مقتدیوں کو بتایا بھائی ترامڑی والوں ترلائی والوں میں جا رہا ہوں، بس آپ جناب میں شہید ہی ہوں گا۔ تدیب بڑے جناب استاد بڑے ماشاءاللہ مجاہد آدمی ہیں، جا رہے ہیں، چوتھے دن واپس آ گئے۔ ساجی کہ خیر ہوئے تسی تے بڑے جذبات نال گئے ہو کہ یار شہید ہونے دل تو بڑا کردا ہی، پر ظالم بالکل سروں مار سٹے نے، بالکل جان سے مار دیتے ہیں۔ رب کہتا ہے جان تو جائے گی نا، پھر جان تو اللہ کے راستے میں دینی پڑے گی، تبھی تو شہادت ہوگی نا، جان بندہ نہ دے پھر جناب احمد دعویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال بیان کی، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو دیکھیے اپنے پیغمبر سے کہنے لگے کوئی امیر ہوتا، کوئی کمانڈر ہوتا، اس کی قیادت میں ہم جہاد کرتے، ہم بڑے مجاہد ہیں جی، کمانڈر کوئی نہیں مل رہا، کوئی کمانڈر ہوتا تو ہم جہاد کرتے۔ ان کے نبی نے کہا ذرا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، ابھی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، جتنی محنت کر رہے ہو اس حساب سے چلو، ایسا نہ ہو اللہ جہاد فرض کرے اور اللہ تو قاتلو تم پھر آگے کرو ہی نہیں۔ ان کا بادشاہ کیوں نہیں جی کمال کرتے ہو، ہمارے اندر بڑے جذبات ہیں اور کافروں میں ہمیں بڑا غصہ ہے، ہم ضرور جہاد کریں گے۔ خیر بڑی انہوں نے دعوے کیے، فرمایا اچھا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، چلو بھائی مجاہدین پھر حضرت طالوت تمہارے امیر ہیں، کرو جہاد۔ پہلے جب حضرت طالوت کا نام لے کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، وہ کیسے امیر بن گیا جی، یہ تو امیر نہیں ٹھیک، کیوں جی؟ کہنے لگے لم یؤت ساعۃ من المال، اس کے پاس مال کوئی نہیں ہے، غریب بندہ ہے، غریب بندہ بھلا کیسے امیر بن سکتا ہے؟ غریب بندے کو کون امیر مانتا ہے؟ مانا ہی نہیں انہوں نے کہا امیر تو ہو کہ پیسوں والا ہو، یہ غریب بندہ یہ ہمارا جناب بڑا امیر بن جائے گا، نہیں مانتے ہم اس کو امیر۔ حضرت نے فرمایا زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کمانڈر کے اندر دو صفتیں ہونی چاہیے، ایک علم اور دوسری قوت۔ جہاد کے بارے میں کوئی علم تو ہو، کمانڈر صاحب کلاشن کو پکڑنا ہی نہ جانتے ہوں تو وہ کیا خاک جہاد کریں گے؟ کچھ جانتے ہوں، کچھ ترتیب پتہ انہیں، اصول جانتے ہوں، کوئی لڑائی اور جنگ کے قاعدے اور ضابطے سے واقف ہوں اور جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہوں، بزدل نہ ہوں، وہ بندہ جہاد کر سکتا ہے۔ مال پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر علم بھی ہے طالوت کے اندر، اس کے اندر جسمانی قوت بھی ہے، اس کو اللہ نے امیر مقرر کی ہے، اب اس کو امیر مانو اور قتال کرو، تمہیں بڑا شوق تھا۔ کہنے لگے ایسے تو نہیں مانتے، کوئی نشانی ہو تو شاید مان جائیں۔ فرمایا ہاں نشانی بھی اللہ تعالیٰ دے گا، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم، وہ جو تابوت بنی اسرائیل کے پاس ایک تھا جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا پیراہن اور عصا اور من اور سلوے کے مرتبان وغیرہ اور تورات کا نسخہ، اور جس کو جناب ان بڑی متبرک سمجھتے تھے اور وہ ان سے دشمن چھین کر لے گیا تھا، اس کے لیے بڑے پریشان رہتے تھے۔ اور وہ تابوت جس کی وجہ سے تم بڑے پریشان ہو، اس کو فرشتے اٹھا کر حضرت طالوت کے پاس لے آئیں گے، تو یہ نشانی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے امیر مقرر کردہ ہے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، اب انہوں نے امیر مان لیا، نکلے جہاد کے لیے، لیکن آگے آزمائش آئی، بالکل آخری رکوع ہے ہمارے سبق کا، بات ختم ہونے والی ہے۔ آزمائش یہ آئی، نکلے جہاد کے لیے، گرمیوں کا موسم ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، بہتی نہر ہے، ٹھنڈا پانی ہے اس میں۔ حضرت طالوت نے فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اب اللہ نے اس نہر میں تمہیں آزمانا ہے۔ رب کا حکم یہ
کہ فمن شرب منو، جس نے یہاں سے پانی پی لیا، فلیس منی، وہ ہمارے لشکر کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، اور جس نے نہ چکھا ایک آدھ چلو کے علاوہ وہ ہمارے ساتھ جا سکتا ہے۔ اب آپ خود جانتے ہیں، ابھی جیسے گرمی کا وقت ہے، آپ باہر بازار میں ہوں، کام کاج کر رہے ہوں، سخت پیاس لگے، بندہ کہ ایک چلو پانی پی لو جی۔ اب بتاؤ، ایک چلو پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے یا اور بھڑکتی ہے؟ اور بھڑکتی ہے نا۔ ایک چلو کے ساتھ کہاں پیاس بجھتی ہے؟ یہ آزمائش تھی، ایک چلو پی لو، زیادہ نہیں پینا۔ اللہ فرماتا ہے فشربوا منہ، اکثر لوگوں نے ڈٹ کے پی لیا، انہوں نے کہا دیکھی جائے گی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ پیاس بجھانے والی ذات تو کس کی ہے؟ ہمت اور جذبہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، جنہوں نے اللہ کا حکم مانا وہ ثابت قدم رہے، جنہوں نے پانی نہ پیا وہ ثابت قدم رہے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا وہ بزدل پڑ گئے اور کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آگے دشمن بڑا سخت ہے جالوت اور اس کا لشکر، ہمت نہیں کہ اس کے ساتھ لڑائی کریں۔ رب کہتا ہے میری جتنی نافرمانی کرو گے نا اتنے بزدل ہو جاؤ گے، اتنے کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے، بلکہ وہ تھوڑے گئے، رب سے دعا مانگتے ہوئے گئے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں صبر بھی عطا فرما، ثابت قدمی بھی عطا فرما۔ رب کہتا ہے فہزموہم بإذن اللہ، ان چند لوگوں نے اس بڑے جالوت کے لشکر کو شکست دی اور اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کو فتح عطا فرما دی، اور جالوت بھی مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔